توجہ فرمائیے میری طرف. آقا کریم علیہ السلام نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا نا حجۃ الوداع کے موقع پر, اسے بھی پڑھ لیں, باقی جو آپ کے آخری خطبات انہیں بھی دیکھ لیں. آقا کریم نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین, فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دونوں چیزیں بڑی بھاری ہیں. ایک ایک لفظ قابل غور ہے, دونوں چیزیں بڑی بھاری ہیں. اور اس کے ساتھ فرمایا لو ان تمسکتم لن تضلوا, اگر تم نے دونوں کو تھام لیا تو تم کبھی گمراہ ہو سکتے. دو چیزیں ہیں بھاری ہیں, اگر تم نے تھام لیا تو گمراہ نہیں ہوگے. یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو میرے آقا نے جو فرمایا غور سے سنیے گا. فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی عترتی, فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. ایک قرآن اور دوسرا اہل. توجہ کیجئے, یہاں پر نا سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے, قرآن اور اہل بیت صحابہ کا تو ذکر ہی نہیں, تو سنیت تم کیوں کرتے ہو؟ آپ بول سکتے ہیں, وہ بے سورا بندہ تقریر کرے تو ہمیں سبحان اللہ کہہ لینی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے اس بات کو؟ سمجھیے ذرا, اب اس بات کو غور سے اپنے دل میں جگہ دیجئے. اور سمر صاحب صحابہ کا تو ذکر ہی نہیں, اور جڑا تیرا پیر ہے کراچی والا مرشد الیاس قادری, وہ تو کہتا ہے ہر صحابی نبی. انہوں نے کہا تو یہ نعرہ ہے. تو میں نے کہا کیا نعرہ غلط ہے؟ قرآن میں نہیں ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, یہ قرآن میں ہے. کہا قرآن میں تو ہے. تو میں کہا پھر جڑا قرآن دے وچ گل ہے پھر تیرے ڈھڈ چ درد کیوں پئی اٹھتی ہے؟ کہندا اچھا اونوں چھڈو, اس حدیث پاک میں دو چیزیں ہیں, قرآن اور اہل بیت. صحابہ تو نہیں ہیں. میں نے کہا پھر تو کیا کہتا ہے؟ کہندا چھڈو صحابہ نو. میں کہا نہیں, یہ ہے رافضی سوچ. یہ کیا ہے؟ رافضی سوچ. جو صحابہ کے دشمن ہے یہ ان کی سوچ اور ان کا سوال ہے. میں نے کہا اگر رافضی یہ سوال کر سکتا ہے نا تو یہاں خارجی بھی میدان میں کودے گا. ان کا اصل مسئلہ یہ ہے, جب اہل بیت کی بات کریں تو ان کی شان بیان کرتے کرتے صحابہ کے دشمن ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ اور جو خارجی ہوتا ہے وہ صحابہ کی شان بیان کرتے کرتے اہل بیت کا دشمن ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں تم دونوں ہی کمینے ہو. اصل سنی ہے جو دفاع بھی کرتا ہے ادب بھی سب کا کرتا ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سارے حضرات. اب آپ کہیں گے پھر سمر صاحب اس پر دلیل. میں نے کہا سن, اگر کوئی کہے یہاں صحابہ نہیں ہے تو چھوڑ دو, تو دوسری حدیث میں نبی پاک نے یہ بھی تو فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, کہ تم میرے طریقے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر چلو. تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر تو نبی کی آل کا ذکر ہی نہیں ہے؟ چپ چپ, میں تینوں یہ گال نہیں کرن دے مانگا, کیونکہ نہ ہم رافضی ہیں نہ خارجی ہیں, ہم تو سنی ہیں. ہم کون ہیں؟ سنی. تو اب میں نے کہا جواب فقیر دیتا ہے, اعلی حضرت کا یہ جو ملنگ ہے نا اے تینوں جواب دے گا. اور غور سے سنیے گا, صحابہ کرام کا اس حدیث میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ لاک اللہ, صحابہ کرام کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ سن لیجئے, نبی پاک دے رہے تھے قیامت تک کے لیے نسخہ ہدایت, کہ قیامت تک کے لیے سچا وہ ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں اہل بیت. اب ذرا توجہ, ہوں تو واری ہے سنیو, ایک میں قرآن اور دوسرے میں اہل بیت. یہ جس کے پاس دو چیزیں ہوں گی وہ سچا ہوگا. نبی پاک کو پتا تھا قرآن بھی قیامت تک چلے گا. میں کہتا مطلب ہے قرآن صحیح ہے. انہیں گہریاں گلاں تے تسی بولنا سکھیا ہوندا, 5 کلو دا سر ہلاونا نہ سکھیا ہوندا تے تانوں چس آوندی بھی میں آکھیا کی ہے. لوگ جھوٹیاں گلاں تے بول دے جے, تسی سچیاں تے نہیں بول دے. آ جے تہاڈی کمزوری. تے جیڑا اج امام حسین نو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے ذرا بولے نا ایک باری. ادھر سنیے, جب آپ نکتہ سمجھے گے آپ کو پھر مزہ آئے گا. میرے نبی کو پتا تھا میرا قرآن بھی قیامت تک کے لیے چلے گا, میری آل بھی قیامت تک کے لیے چلے گی. صحابہ نے تو قیامت تک چلنا نہیں تھا, چونکہ صحابی نسل در نسل تو نہیں نہ چل سکتے. صحابی نہ عبادت سے بنتا ہے, نہ دولت سے بنتا ہے, نہ شجاعت سے بنتا ہے, نہ نسل در نسل بنتا ہے. صحابی تو مصطفیٰ کے چہرے کے دیدار کر کے بنتا ہے. اب حضور نے تو کر جانا تھا پردہ, یہ سلسلہ ہو جانا تھا بند. نبی پاک دے رہے تھے قیامت تک کا نسخہ. ادھر دیکھنا او شکر گڑھ کے عاشقو, اب آ گئی تمہارے مسلک کی باری. فرمایا دو چیزیں ہیں, قرآن اور اہل بیت.
جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں گی وہ سچا ہوگا. ادھر دیکھنا. میں آخیا پھر لین بناؤ. شاہ صاحب بھی بیٹھے نے, حضرت صاحب بھی. میں تہاڈی لینی ہے تلاشی. میں کیا دس ہوئے تیرے کو اہل بیت ہے؟ کہندا ہاں ہے. میں کیا اہل بیت ہے؟ ہاں ہے. میں کیا قرآن دا حافظ وخا. جس کو سمجھ آئیے ہاتھ اٹھا کے بولے, ایسے مزہ نہیں آ رہا. میں کیا کٹ ہے قرآن دا حافظ؟ کہندا نہیں ساڈے وچ تو کوئی نہیں. تو میں کہا تیرے کو ایک شے ہے, حسین پاک نیزے تے قرآن نہ چھڑے تو تو ایتھے نہیں پڑھدا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس بات کو سنیے ذرا غور سے. میں کہا پھر سائڈ تے ہو جا, سائڈ تے. وہ تیرے کول تے اہل بیت ہے, تیرے کول تے قرآن ہے ہی کوئی نہیں. اچھا دوسرا آ گیا. میں کہا تو تلاشی دے. کہندا میرے کول قرآن ہے. ساڈے مدرسے قرآن دا حافظ بڑا پکا نکلدا ہے. میں کہا ساڈے مدرسے پاویں حافظ کچا رہ جوے پر عاشق پکا بن گئی. یہ گل میری نوٹ کرو, جے دے دل نو لگی ہے یارا بولو تے صحیح نا. اگلی بات, اگلی یہ بھی تیرا جھوٹ ہے. میں کیا کدی پیڑ لگا تیرے نہ میں لاواں. ایتھے چوک چ اللہ والے چوکے کھلو کے تم بھی پڑھ تے میں بھی پڑھنا لگ جاندا پتا. شاباش شاباش, دو چار بندے چپ بیٹھے ہو. اس بات نو سننا. میں نے کہا بتا. کہتا قرآن ہے. تو میں نے کہا اہل بیت. اس وقت چپ ہو گیا. ایک ٹولہ ہے اہل بیت ہے, قرآن نہیں ہے. میں کہا چلو تم بھی فارغ ہیں. دوسرا آ گیا قرآن ہے. حسن کرا دیا محفل واسطے مصر چو قاری ساتھ لیندے جے. تو میں کہا حسین دی محفل تیرے پیو نے کرنی ہے. توجہ توجہ توجہ. میں نے کہا تیرے پاس نہیں ہے. ایک دیکھو لو ایک کوئی نہیں, ایک دیکھو لو ایک کوئی نہیں. ہوں جیڑا نہ بولیا میں سمجھا گا دو نمبر کا بندہ بن کے بیٹھا ہے. ایک سنی ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے, دوسرے میں رسول اللہ کی یال کا دامن. ایک گل کدی چوکچ پوچھی اور توجہ میری طرف. انواع قرآن بھی وکھا تے اہل بیت دونوں کٹھیاں وکھا. اے تینوں کتے نظر نہ آن گیاں, اگر آن گیاں تے سنی دے سینے دے وچ نظر آن گیاں. تو پھر اس حدیث پاک نے تو پھر ہمارے اوپر مہر لگا دی. تو ایویں لوکی نچی جاندے نے. کیوں بھائی؟ فرنٹ سیٹ والے پھر منہ سیر ہلاؤن ڈے پیندے ہو یار. غور کرے میرے جملے پر. اور اگلی بات ادھر دیکھنا. ایک بات اور بھی آپ کو کہہ دوں. قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا کیوں بیان کیا؟ ایک تو یہ تھا قیامت تک کے لیے نسخہ ہدایت ہے. جہدے کول دو شیواں ہونیاں نے انہیں ہونا ہے کامیاب, تے جہدے کول دو کٹھیاں نہ ہوئیاں وہ کدی کامیاب ہو سکدا. اچھا ایک تو یہ تھا. اب دوسری بات بھی سنیے بیٹے, پھر بیٹھ جا, ہن آخری باری ہے, بیٹھ جا. دوسرا مطلب کیا تھا یہ بھی سنیے اور آپ کو لطف آئے گا اللہ کے فضل سے. دوسرا مقصد یہ تھا قرآن اور اہل بیت کو جوڑنے کا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن دیا نا, یہ ہے کتاب جس کے اندر قصص بھی ہیں, مسائل بھی ہیں, اور کچھ قرآن میں ایسے اصول و ضوابط بھی ہیں جو سمجھنے میں قدرے مشکل ہوتی ہے. اور جو اصول اور ضابطہ سمجھ نہ آئے اس کے لیے پریکٹیکل کا ہونا ضروری ہوتا ہے. چلو شکر تے الحمدللہ. کو تھوڑا جا پڑھے لکھے بندے بھی توجہ کر لو تھوڑا جا, ہیں جنہوں نے سائنس نال میٹرک کیتا نا, ذرا توجہ کرے آجے. قرآن کے اندر قصص بھی ہیں, واقعات بھی ہیں, مسائل بھی ہیں, لیکن کچھ ایسی تھیوریز بھی ہیں کہ جو ہم مانتے تو ہیں لیکن قدرے مشکل ہے سمجھنا. اور تھیوری کو سمجھنے کے لیے پریکٹیکل کا ہونا ضروری ہے. آپ سکول میں پڑھتے ہیں میٹرک کا, جب آپ سائنس پڑھتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں پانی کا جو فارمولا ہے H2O, وہ کہتے ہیں کیش ہے, وہ پھر اپنی لے کے جاتا ہے. وہ جہاں مشینیں اس کی پڑی ہوتی ہیں وہاں بتاتا کہ یہ ہائیڈروجن ہے, یہ نائٹروجن ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے, جب ملتے ہیں تو پانی بنتا ہے. وہ وہاں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہے. اس کا مطلب ہے جو تھیوری ہو اس کے لیے پریکٹیکل کا ہونا ضروری ہے. اس لیے دیے فرمایا قرآن کی جو تھیوری سمجھ نہ آئے وہ میری اہل بیت تمہیں پریکٹیکل کر کے سمجھا دے گی. صدقے بھائی صدقے. جنوں ہن تھیوری سمجھنی ہے میں مثال دینا. فرمایا شہید زندہ ہے. فرنٹ سیٹ والے گوڈے چھڑ کے شہید زندہ ہے. یہ تھیوری سمجھنا مشکل تھا. کیسے زندہ ہے؟ فرمایا جب کربلا کا میدان لگے گا, حسین جب اس کا دھڑ کربلا میں ہوگا, سر نیزے پہ ہوگا, جب یہ بولے گا تو دیکھ لینا ایسے زندہ ہوتا. اب اللہ سبحان اللہ. بیٹھے ہیں آپ حضرات, یہ ہے اصل قرآن اور اہل بیت. ان کو جوڑا اس لیے گیا ہے. قرآن
تھیوری ہے، اہل بیت اس کا، بولو تے صحیح نا، اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے. یہ اہل بیت رسول نے تو پریکٹیکل کر کے دکھا دیا ہے.